کبھی ایسا ہوا ہے کہ سامنے بالکل خالی صفحہ ہو اور ڈیڈ لائن کا پریشر سر پر ہو؟ اگر ہاں تو فکر نہ کریں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس تجزیے میں ہم تحریری گھبراہٹ کا ایک 5 قدمی علاج پیش کریں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر طالب علم کی نیند اڑا دیتا ہے۔ مجھے ایک مقالہ لکھنا ہے، میں شروع کہاں سے کروں؟ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، ذہن بالکل خالی، یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہوتی ہے نا؟ لیکن آج ہم اس مسئلے کا ایک مستقل حل نکالیں گے۔ تو کیا اس خالی صفحے کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں، پیش خدمت ہے تحریری گھبراہٹ سے نجات کا 5 قدموں والا ایک زبردست فارمولا۔ سب سے پہلے برین ڈمپ سے سارے خیالات باہر نکالیں گے، پھر ایک الجھے ہوئے تھیسس کے مانسٹر کو قابو کریں گے، اس کے بعد ایک مضبوط سکیلیٹن یعنی آؤٹ لائن بنائیں گے، پھر رائٹنگ سپرنٹ سے لفظوں کو تیزی سے لکھیں گے اور آخر میں اپنی تحریر کو پالش کر کے چمکائیں گے۔ یہ ہے ہمارا پورا سفر، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو پہلا قدم یہ پرفیکٹ جملے لکھنے کے بارے میں بالکل نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے اپنے دماغ کو آزاد کرنا۔ جو بھی جیسا بھی خیال آئے اس کو بس کاغذ پر اتار دینا ہے، بنا سوچے سمجھے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی تنقید کے اپنے تمام خیالات، الفاظ، سوالات، جو کچھ بھی دماغ میں ہے اسے بس انڈیل دینا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ججمنٹ نہیں۔ اچھا، لیکن اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ مشہور مصنفہ اینی ڈولارڈ کہتی ہیں کہ پہلا مسودہ لکھنا اصل میں یہ جاننے کی کوشش ہے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ دریافت کا عمل ہے، پرفیکشن کا نہیں۔ اچھا جی، اب جب سارے بکھرے ہوئے خیالات سامنے آ گئے ہیں تو اب وقت ہے ان میں سے اپنے کام کی بنیاد یعنی اہم نقطہ تلاش کرنے کا۔ دیکھیں، اکثر شروعات ایک ایسے مونسٹر جیسے الجھے ہوئے خیال سے ہوتی ہے، جیسے سوشل میڈیا نوجوانوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے، لیکن اسے تراش کر ہم ایک واضح نارتھ سٹار بناتے ہیں جو ہمارے پورے مقالے کو گائیڈ کرے گا۔ مثال کے طور پر، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال پاکستانی نوجوانوں میں ذہنی بے چینی اور خود اعتمادی کے مسائل کا ایک اہم سبب ہے۔ دیکھا کتنا فرق ہے؟ اب آتے ہیں سٹیپ 3 پر، اسکیلیٹن یعنی آؤٹ لائن۔ یہ آپ کے مقالے کا روڈ میپ ہے۔ اس کے بغیر لکھنا بالکل ایسا ہے جیسے بنا نقشے کے سفر پر نکل جانا۔ یہ ہر حصے کو ایک مقصد دیتا ہے اور بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ یہ رہا ایک کلاسک سا خاکہ جو ہمیشہ کام آتا ہے۔ شروع میں ایک زبردست تعارف جس میں تھیسس سٹیٹمنٹ ہو، پھر ایک ایک کر کے اپنے دلائل ثبوت کے ساتھ پیش کریں، کسی بھی مخالف دلیل کو ایڈریس کریں اور آخر میں ایک مضبوط نتیجہ۔ سمپل، یہی ہے ایک اچھی تحریر کی بنیاد۔ آؤٹ لائن تیار ہے، اب باری ہے سب سے دلچسپ حصے کی، دا رائٹنگ سپرنٹ۔ اور اس سٹیج کا صرف ایک اصول ہے، ایڈیٹنگ بالکل منع ہے۔ اس کے لیے پوموڈورو تکنیک بہت کام کی چیز ہے۔ بس 25 منٹ کا ٹائمر سیٹ کریں اور لکھتے جائیں، رکنا نہیں ہے۔ ٹائمر بجا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ یہ طریقہ آپ کو فوکس رکھنے میں اور تھکاوٹ سے بچانے میں زبردست مدد کرتا ہے۔ اور ہاں، بالکل پریشان نہ ہوں اگر پہلا ڈرافٹ عجیب و غریب لگے۔ جیسا کہ مشہور مصنف ہیمنگوے نے کہا تھا، ہر چیز کا پہلا ڈرافٹ عام طور پر بیکار ہی ہوتا ہے۔ اصل مقصد بس لفظوں کو کاغذ پر اتارنا ہے، چمکانے کا کام بعد میں ہوگا۔ پہلا ڈرافٹ مکمل، بہت بہت مبارک ہو۔ اب وقت ہے اپنے اندر چھپے ایڈیٹر کو جگانے کا اور اس کچے ہیرے کو تراش کر ایک شاہکار بنانے کا۔ یاد رکھیں، اصل جادو اسی سٹیج پر ہوتا ہے۔ اچھی تحریر دراصل اچھی ری رائٹنگ کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بکھرے ہوئے خیالات ایک مضبوط دلیل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ چلیں، اپنی تحریر کو چمکانے کے لیے کچھ پرو ٹپس دیکھتے ہیں۔ پہلے تو تھوڑا وقفہ لیں، پھر واپس آ کر اسے بلند آواز میں پڑھیں۔ اس سے عجیب جملے فوراً پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اپنے دلائل میں کمزوریاں ڈھونڈیں اور ہاں، گرامر اور حوالہ جات کو ڈبل چیک کرنا کبھی نہ بھولیں۔ تو دیکھا، خالی صفحے کے خوف سے لے کر ایک مکمل ڈرافٹ تک کا سفر ہم نے طے کر لیا۔ اب یقیناً اپنی تحریر پر کنٹرول محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو آئیے ان 5 قدموں کو جلدی سے دہراتے ہیں۔ پہلے ڈمپ کریں، پھر اپنا تھیسس کلیم کریں، اس کے بعد سٹرکچر بنائیں، پھر تیزی سے سپرنٹ کریں اور آخر میں اپنے کام کو پالش کریں۔ یہ 5 سٹیپس ڈیڈ لائن کے ہر پریشر کے خلاف آپ کا خفیہ ہتھیار ہیں۔
اب آپ کے پاس ہر قسم کے لکھنے کے کام سے نمٹنے کا ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ اسے استعمال کریں، اپنی اگلی ڈیڈ لائن کو فتح کریں اور وہ پر اعتماد لکھاری بنے جس کی صلاحیت آپ میں ہمیشہ سے تھی۔ اگر یہ وضاحت آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی تو ہمارے دوسرے گائیڈز کو بھی ضرور دیکھیں جو طلباء اور محققین کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہیں۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر موجود ہیں، اور مزید بہترین مواد کے لیے ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو لکھنے کی مشکل سے گزر رہا ہے تو ان کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے ان کی پریشانی حل ہو جائے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اب جائیں اور کچھ شاندار لکھیں۔